پوری نہیں ہوتی، ارمان پورے نہیں ہوتے، حاجتیں پوری نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، مجھے دولت چاہیے، مصلے پہ آیا حاجت بیان کر دی، ٹھیک ہے حاجت ہے نا، مجھے اولاد چاہیے، مصلے پر آیا حاجت بیان کر دی، مطلب کیا؟ دولت چاہیے، مصلے پہ حاجت بیان کر دی، اس کی مرضی ہوگی پورا کر دے، اولاد چاہیے، مصلے پر آیا حاجت بیان کر دی، اس کی مرضی ہوگی پورا کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ صحت چاہیے، مصلے پر آیا حاجت بیان کر دی، اس کی مرضی ہوگی۔ اگر ہجرت سے پہلے حاجتوں کے بیان کرنے کی بارگاہ ایک تھی، مگر ہجرت کے بعد جو سورج نکلا ہے وہ بارگاہ سلامت ہے، ایک اور دروازہ کھل گیا، سلام کر دے محمد والے محمد ہے نا؟ اب جس کا جی چاہے مصلے پہ آئے حاجت کہتے ہیں، اور جس کا جی چاہے آواز علی حاجت روا ہو حاجت پوری کرو، سلام کر دے محمد والے محمد۔ میں نے کہا میں سمیٹتا ہوں تو سمیٹتا ہوں، پر دیکھیے اب علی کے پاس کیا ہے؟ امامت تو تھی، مرضی الہی کے ہمیں جو خرید لے وہی تو مالک ہوتا ہے نا؟ تو دو پوائنٹ ہے، کیا ہے؟ اچھا اب میں ایک بات رکھتا ہوں آپ کے سامنے، کبھی سوچئے گا، دو پوائنٹ ہے نا، امامت تو ہے مگر ساتھ میں ایک پلس ہو گیا، وہ کیا ہے؟ حاجتیں بیان کرنے کے دروازہ یہ کھل گیا، ٹھیک ہے، دو پوائنٹ کھل۔ میں پوچھتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام مولا سے کوئی حاجت بیان کرے پوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، ٹھیک۔ امام حسین علیہ السلام میں نے دو پوائنٹ رکھے ہیں جان بوجھ کے، امامت اپنی جگہ مرضی الہی کے مالک ہے، دوسرا پوائنٹ ہے امام حسن سے حاجت مانگو پوری ہوتی، امام حسین سے حاجت بیان کرو پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھیے آہستہ آہستہ ساری کائنات متحری ہو رہی ہے، مسلم بولے یا نہ بولے، دنیا عیسائیت سے راہب بولے گا، ہے نا؟ مانگو پوری ہوتی، یہاں میں تو حاجت پوری ہوتی، وہاں میں تو حاجت، مگر میں نے کیا کبھی اس طرح سوچیے گا، مگر نہ ان کے روزے پہ باب الحوائج ہے نہ ان کے روزے پہ باب الحوائج ہے، انہیں کہاں لے کے جاؤں میں آپ کو؟ کیا ہے؟ حاجت مانگو، امام حسن کیا پوری ہوتی ہے، حاجت بیان کرو امام حسین سے ہوتی ہے یا نہیں؟ پوری پوری ہوتی ہے، اللہ جانے مصلحت پروردگار کیا ہے، نہ ان کے یہاں باب الحوائج کی تحریر ہے نہ ان کے یہاں باب الحوائج کی تحریر ہے، امامتوں کی دنیا کی بات ہوئی نا، اب اگر کوئی کہے اور یقیناً کہنا چاہیے کہ جناب دنیا امامت میں نے ایک روزے پہ لکھا دیکھا ہے باب الحوائج، میں نے کہا صحیح کہتے ہو، ساتویں امام امام مسیح کاظم علیہ السلام کے روزے پہ باب الحوائج لکھا، میں نے کہا ٹھیک ہے لکھا ہے، کہیں گے مانتے ہیں لکھا ہے، میں نے کہا مانتا تو ہوں مگر تم نے غور نہیں کیا، کہیں گے اس میں بھی کوئی باریک بات ہے، میں نے کہا غور کرو، امام حسن باپ کے وارث ہے، کوئی اختلاف نہیں، امام حسین مسجد امامت کے وارث ہے، کوئی اختلاف، امام زین العابدین باپ
کی مسند کے وارث ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ امام محمد راشد باپ کی مسند کے وارث ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ امام جعفر صادق باپ کی مسند کے وارث ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ مسند امامت کے وارث ہے، کوئی اختلاف بھی نہیں۔ ان سے جو حاجت مانگو وہ بھی پوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر امامتوں کا سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے جب چھٹے امام کے بعد ساتویں تک آیا تو اب وہاں اختلاف ہو گیا کہ مسند امامت کا وارث اسماعیل ہے یا محمد ہے یا موسی کاظم ہے۔ تو اب قدرت کی طرف سے دلیل قائم ہوئی کہ اتنا تلاش کر لو، دادا نے ہجرت کی رات جو ورزی لی تھی اس کا وارث کہاں ہے؟ ساتویں امام کے یہاں باب الحوائج کی تحریر ضرورت ہے، عباس کے یہاں باب الحوائج کی تحریر وراثت ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بھائی بابا دے بلند نعرہ سلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ وراثت علی کی تفصیل میزان حمل الہی پہ رکھ کے تو دیکھیں، وراثت علی بچی ہے۔ یہاں ہر حاجت پوری ہو رہی، مطلب امامت کا وارث بھی ہے، مگر باب الحوائج کی تحریر ہمیں بالکل اسی طرح ہے، بالکل اسی طرح ہے۔ پھر معصوم کی تعریف کرو، معصوم کسے کہتے ہیں؟ نہ غلطی کی، نہ غلطی کر رہا ہے، نہ لفظشیں کرے گا۔ کیا ہے معصوم کسے کہتے ہیں؟ نہ غلطی کی، نہ کر رہا ہے، نہ کرے گا، یہی تو ہے نا، یہی تو معصوم ہوا۔ آپ تو تاریخ پڑھیں، تاریخ کہتی ہے کچھ کردار ایسے بھی ہیں نہ غلطی کی، نہ کر رہے ہیں، نہ کریں گے۔ اب عباس کا کردار بھی وہی ہے، یعنی تعریف کے اعتبار سے دیکھو تو معصوم کی لفظ صادق آتی ہے، ہاں یہاں لفظ معصوم نہیں آنے دیا، وہاں لفظ باب الحوائج نہیں آنے دیا۔ یہاں کردار کے اعتبار سے لفظوں کا گزر نہیں ہے، وہاں حاجتوں کے اعتبار سے کسی کو واپس نہیں کیا جاتا۔ چلا کرتے محمد والے محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ہے نا، کردار ایسا، کردار ایسا۔ اور اگر کوئی کہے، بچوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، نوجوانوں کے دماغ میں بات آ سکتی ہے کہ جب کردار ایسا ہے کہ نہ غلطی کی، نہ لفظشیں کر رہے ہیں، نہ لفظشیں کرے گی، تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ معصوم کہنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ تو بھیا ایک چھوٹا سا جواب یاد رکھنا، رکاوٹ ہے مجبوری۔ آپ پوچھیں مجبوری کیا ہے تو بھیا مجبوری یہ ہے کہ مالک کائنات نے جب نور کے رشتے کیے تو بس 14 ہی کچھ ہوئے ہیں۔ جواب کر دے محمد والے محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک دن اور سلوات پڑھتے محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اچھا ایسا کردار ہونا ضروری بھی تھا، ایسا کردار ہونا ضروری بھی تھا جس میں لفظشوں کا گزر نہ ہو، اس لیے کہ کل ذمہ دار شریعت کو محمد مصطفیٰ کہتے تھے، علمدار محمد مصطفیٰ کو علی کہتے تھے۔ تو جس طرح ذمہ دار شریعت کے یہاں لفظشوں کا گزر نہیں، تو علمدار کے یہاں بھی لفظشوں کا گزر نہیں تھا۔ تو کربلا میں ذمہ دار شریعت حسین ہے، ہاں ذمہ دار شریعت کے علمدار کو عباس کہتے ہیں۔ سلام پڑھتے محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بات آ گئی ہے تو چھوٹے چھوٹے کچھ جملے سنا۔
کہ بھائی دیکھیں علی کو بیٹا نہیں چاہیے تھا. کیا ہے؟ علی کو بیٹا نہیں چاہیے تھا بلکہ بیٹے کی شکل میں وارث چاہیے تھا. متوجہ ہے نا؟ علی کو بیٹا نہیں چاہیے تھا. اس لیے بہت سے لوگ یہ جملہ کہہ کے سرسری طور سے گزر جاتے کہ حسنین کے بعد بیٹے کی تمنا. ہاں سبحان اللہ. تو اتنا کہہ کے گزر نہ جایا کریں لوگ. یہ کہیں محمد حنفیہ کے بعد عباس کی تمنا ہے نا. تو علی کو کیا چاہیے؟ بیٹا نہیں، ایسا بیٹا جو وارث ہو. وارث ہو چند جملوں میں وارث ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں شجاع تو ہر کوئی ہو سکتا ہے، بہادر تو ہر کوئی ہو سکتا ہے، میدان کا غازی شاید ہر کوئی ہو سکتا ہے، مگر وارث علی ہر کوئی نہیں ہو سکتا. ثبوت میدان جنگ ہے، چند چھوٹے چھوٹے بندر وارث علی سمجھ میں آئے. میدان جنگ ہے، مالک اشتر کے سامنے لاشوں پر ڈھیر پڑا ہے. لڑتے لڑتے مولا کے قریب گئے، لاشوں کا ڈھیر ویسے ہی دیکھا. احمد شاکر کبھی ایسی کیفیت کو محسوس کرے تو اندر سے خوش ہوتا ہے. کیوں خوش ہوتا ہے؟ استاد کے نقش قدم پہ ہے نا. تو وہی خوشی ہے جو لبوں پہ آ گئی. کہ مولا جتنے آپ نے مارے اتنے میں نے بھی مارے. کیا ہے؟ لاشوں کا ڈھیر جتنا آپ کے سامنے ہے اتنا ہی لاشوں کا ڈھیر میرے سامنے بھی. ہم مالک اشتر شاگرد تو ہو سکتے ہیں، وارث نہیں ہو سکتے. باعتبار شجاعت بات کر رہا ہوں، باعتبار شجاعت شاگرد تو ہو سکتے ہیں، وارث نہیں ہو سکتے. ثبوت امیر المومنین مسکرائے کہنے کہ مالک اشتر تم میدان میں اس طرح اترے ہو کہ تمہارے پاس صرف بازوؤں کی طاقت ہے. مالک اشتر تم میدان میں اس طرح آئے ہو کہ تمہارے پاس صرف بازوؤں کی طاقت ہے، بس تلوار چل رہی ہے. مگر تمہارا استاد میدان جنگ میں اس طرح آیا ہے کہ دوہری طاقت لایا. دوہری طاقت کا کیا مطلب؟ مالک اشتر تیرے صرف بازوؤں کی طاقت کام کر رہی ہے، میرے نگاہوں کی طاقت بھی کام کر رہی ہے. علی کو بہادر نہیں چاہیے، علی کو بیٹا نہیں چاہیے، علی کو اپنا وارث چاہیے. وارث کا مطلب یہ ہے کہ میدان میں آئے تو ایک طاقت لے کے نہ آئے. وارث کا مطلب یہ ہے جب میدان میں اترے تو دوہری طاقت کے مالک ہو. سلام پڑھے محمد والے دوہری طاقت. اچھا دیکھیں یہ جو وارث ہے اس نے کربلا میں سوچا، ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، اس نے کربلا میں سوچا کہ میں باپ کا وارث ہوں. باپ کے وارث کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ کا ایسے سپاہی ہو جو میدان میں اترے تو دوہری طاقت ہو. دوہری طاقت مطلب کیا ہے؟ بازوؤں کی طاقت اپنی جگہ، نگاہوں کی طاقت اپنی جگہ. 8 محرم تک سوچتا رہا دوہری طاقت. اس لیے کہ وارث علی ہو. پھر خیال آیا پتہ نہیں بازوؤں کی طاقت کے اظہار کا موقع میرا مولا دے یا نہ دے. اور ٹھیک ہے اگر بازوؤں کی طاقت کے اظہار کا موقع میرے مولا نے نہ بھی دیا تو اس کی جھلک اسی لشکر کی آبا و اجداد کو جنگ صفین میں دکھا چکا ہوں. بازوؤں کی طاقت کا مظاہرہ